السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ عابد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی، کنگز مین گروپ کی طرف سے مکان کہانی کی اگلی قسط یعنی پارٹ 7 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پبلک ہیلتھ کی، یعنی سینیٹری ورک اور سیوریج کا ورک۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس اچھے آرکیٹیکٹ کا نقشہ ہونا چاہیے پبلک ہیلتھ کا، تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو ظاہر ہے نقشے کے مطابق ہی کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر نقشہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کون کون سے پوائنٹس ذہن نشین ہونے چاہیے، پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اپنے پلمبر کو یہ پوائنٹس بتا دیں کہ مجھے یہاں پہ یہ چیز چاہیے۔ اب سب سے پہلے تو پلمبر کا انتخاب ہے، اس پہ تھوڑا سا سیریس ہو کے کوئی اچھا پلمبر انتخاب کریں جس کے پاس ایک تو مشینری پوری ہو، اس کے پاس اس کے اوزار پورے ہوں اور اس کا ایکسپیرینس بھی اچھا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آپ نے کئی گھروں میں دیکھا ہوگا کہ پھر بعد میں سارا گھر سلاب اور سیپیج نکلی ہوتی ہے تو بڑی پریشانی بنتی ہے، اور اس کا کوئی حل اس لیے نہیں ہوتا کہ ٹائلیں لگ چکی ہوتی ہیں تو بڑا اس کو پھر اکھاڑ کے دوبارہ کرنا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کام کی نوعیت کی، کہ دو طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک عام طرز کا کام ہوتا ہے جو عام گھروں میں ہوتا ہے، یعنی WC لگ گیا یا کموڈ لگ گیا یا مسلم شاور ہو گیا اور بیسن یا وینٹی سمجھ لیں۔ اور ایک ہوتا ہے خاص طرز کا کام جو سمجھ لیں کہ بڑا فینسی کام ہوتا ہے، جس کے اندر ٹب وغیرہ لگتے ہیں، جیکوزی لگتی ہے، اور جو کموڈ ہوتے ہیں وہ وال ماؤنٹڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ڈائل باڈی لگتی ہے شاور میں۔ تو یہ سارے فینسی کاموں میں آ جاتے ہیں۔ دونوں کاموں کی صورت میں جو ایک انتہائی اہم نقطہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پائپنگ کرنے کے بعد ٹیسٹ لگانا ہے، پریشر ٹیسٹ، اور وہ تقریباً آپ لگا لیں 150 PSI، اور اس کو آپ نے لگانا ہے تقریباً 24 گھنٹوں کے لیے۔ ٹیسٹ لگا کے چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کہ اگر وہ ٹیسٹ نیچے آتا ہے، پریشر نیچے آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے، اگر نہیں آتا تو ویل اینڈ گڈ۔ اب اس کے بعد موسٹلی جو کام ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہی گراؤنڈ فلور کی شٹرنگ کھلتی ہے تو وہاں پہ الیکٹریکل ورکر اور سیوریج والے آ کے کام شروع کر دیتے ہیں، اور فرسٹ فلور پہ مین ویل کام ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ گرے سٹرکچر سے پہلے آپ نے ٹینکی بنانی ہے، واٹر ٹینک بنانا ہے جو اوور ہیڈ واٹر ٹینک کہلاتا ہے۔ وہ ائدر آپ نے بنانا ہے سیمیٹڈ بنانا ہے، یا آپ نے ٹینکی جو پلاسٹک کی ہوتی ہے وہ لے کے رکھنی ہے۔ تو اس میں آپ نے تھوڑی جلدی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے پلستر سے پہلے یا ڈیورنگ پلستر آپ نے پائپس میں پانی چھوڑنا ہے۔ پانی چھوڑنے سے پہلے آپ نے ٹیسٹ لگا لیا ہے، ٹیسٹ اگر کلیئر ہے تو پھر آپ نے پانی چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ نے ہر واش روم میں اور کچن وغیرہ میں اینڈ کیپ لگا دینے، کیونکہ ابھی تک وہ آپ کی ٹیبز وغیرہ نہیں لگی ہونی، جنہیں ہم ٹوٹیاں کہتے ہیں، وہ نہیں لگی ہوں گی، تو اینڈ کیپ لگا کے آپ نے پانی چھوڑ دینا۔ اب آپ کا پلستر ہوتا رہے گا، آپ کا سیلنگ اور آپ کی جو ٹائلیں ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ اسی دوران اگر کوئی مسئلہ ہوا تو نکل آئے گا، اگر نہیں ہوا تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ پانی 1-2 مہینے یعنی پہلے رہے گا، تب تک کوئی پرابلم ہوگی تو نکل آئے گی، نہیں تو پھر بہترین کام ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم اگر اس کا مٹیریل ڈسکس کریں تو جو پانی کی وائرنگ جسے کہتے ہیں وہ PPRC مٹیریل ہوتا ہے۔ PPRC مٹیریل یعنی پانی ٹینکی تک پہنچانا اور پھر واپس ہر واش روم میں اور کچن میں اور پورے گھر کے اندر جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں تک وہ ساری جو وائرنگ ہونی ہے، اس کے مٹیریل کو PPRC مٹیریل پلاسٹک میں یہ ہوتا ہے، اور اس کو جوائنٹ کر کے وہ انڈر گراؤنڈ سارا کر دیتے ہیں۔ اب انڈر گراؤنڈ چونکہ ہوتا ہے اس لیے اس کا ٹیسٹ بھی لازمی ہے، اور پانی میں ٹینکی میں پانی چھوڑنا بھی لازمی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو نکل آئے۔ دوسرا مٹیریل UPVC جو سیوریج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں، وہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا کموڈ ہے یا انڈین WC ہے، اس میں آپ نے جو پی ٹریپ کے بعد پائپ لگانا ہے، 4 انچ کا پی ٹریپ لگانا ہے WC کے اندر، اور 4 انچ کا ہی پائپ لگانا ہے مین ہول تک۔
اور اگر آپ کا کموڈ ہے تو اس میں ظاہر ہے اس میں پی ٹریپ اس کے اندر ہی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی آپ نے 4 انچ کا پائپ ہی استعمال کرنا ہے۔ مین سیوریج کے لیے آپ نے 6 انچ کا پائپ لگانا ہے جو پورے گھر کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، اور وہاں سے سیپٹک ٹینک میں آئے گا، سیپٹک ٹینک سے پھر باہر مین سیور میں چلا جائے گا، وہ 6 انچ کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو آپ کے بیسن ہے اور یا وینٹی ہے تو اس میں 2 انچ کا پائپ رکھیں، لیکن کچن کی جو وینٹی ہے اس میں کوشش کریں کہ 4 انچ کا ہی ہو جائے تو بہت اچھا، کیونکہ کچن کے اندر وہ جو سارے گھی برتن دھلتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ چکناہٹ سے پھر پائپس بند ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو کچن کے لیے آپ نے ضرور 4 انچ کا پائپ استعمال کریں تاکہ کبھی بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب ایک چیز موسٹلی ہو جاتی ہے، کبھی پلمبر سے غلطی ہو جائے پی ٹریپ لگانے میں، اگر وہ پورے لیول پہ نہیں ہے، پانی کی سطح ہموار نہیں ہے، تو آپ کے واش روم کے اندر اسمیل آتی ہے، وہ اس کا پھر بہت ہی برا امپیکٹ پڑتا ہے، نہ پورا واش روم آپ اکھاڑ سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح کرنا بھی پڑتا ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک دوسرا اس کا حل بھی یہ کر لیں کہ ایک تو پی ٹریپ آپ کے لگ گیا واش روم کے اندر، دوسرا پی ٹریپ آپ یوز کر لیں جب آپ گلی میں جاتے ہیں تو گلی کے اندر جب مین ہول کے اندر لے کے جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ ایلبو لگانے کی بجائے وہاں پہ پی ٹریپ استعمال کر لیں۔ اب ڈبل پی ٹریپ یعنی مین ہول جہاں سے اسمیل آنی ہے وہاں سے لے کر آپ کے واش روم تک اگر ڈبل پی ٹریپ لگ جاتا ہے تو یہ ایک بہترین حل ہے کہ جو 1-2-4% آپ کو جو اسمیل کی اگر کوئی کہیں کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے، کوئی خطرہ محسوس ہوتا بھی ہے، تو اس میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی مستقل طور پر حل ہو جائے گی۔ یہ پوائنٹس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اپنے پلمبر کو یہ ساری چیزیں بتا دیں، اور اس کے اوپر آپ چیک اینڈ بیلنس بھی ضرور رکھیں اور دیکھتے رہیں، کیونکہ باقی کام اگر کوئی خراب ہو بھی جائے تو اس میں یہ ہے کہ الیکٹریکل ورک ہے، اس پہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن سیوریج کا ایک تو یہ سارا انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، دوسرا اس میں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اب ٹائلز وغیرہ لگ گئی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو صحیح کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ یہ ساری چیزیں سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، ابھی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور کنگز مین گروپ کا بھی خیال رکھیں، اور اگر آپ کے پاس یہ ٹیم نہیں ہے تو ہم حاضر ہیں، کیونکہ کنگز مین گروپ یہ ساری فیسلٹیز انڈر ون بینر دے رہا ہے۔ ہمارے پاس پوری اچھی ٹیمز، الیکٹریکل ورکر ہیں، پلمبر ہیں ہمارے پاس، ٹھیکیدار ہیں ہمارے پاس، یعنی ساری ٹیمز، ووڈ ورکر ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بہترین ہے۔ اگر آپ ہماری سروسز لینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی لینا چاہیں تو اس طریقے سے کام کروا لیں گے تو بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔